الحمد لله الذي وفقنا أن نؤدي صلاة مع المصلين وأبين قبل صلاة الجمعة درجات زين العابدين والصلاة والسلام على محمد رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أبين أمامكم من ترجمة زين العابدين هو سيد التابعين حفيد رسول هو رحمة للعالمين مراد المشتاقين راحة قلوب المؤمنين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم أدبوا أولادكم على 3 خصال: حب نبيكم وحب أهل بيته وتلاوة القرآن، أو كما قال صلى الله تعالى عليه وسلم. صدق الله مولانا العلي العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. بزرگان محترم، معزز حاضرین اور برادران اسلام، گزشتہ جمعے میں مرثیہ زینب سلام اللہ علیہا آپ حضرات کے سامنے پیش کیا تھا. ہمارے کئی دوستوں کی، ہمارے ایک دوست بھائی عامر ہیں اور دیگر بھائی قاسم اور کئی دوستوں کی خواہش ہے
کہ آپ کے سامنے جیسا کہ خطبے کی عربی سے آپ کی سمجھ میں آ گیا ہوگا کہ آج مناسب معلوم ہوتا ہے جس طرح پچھلے جمعے جگر گوشائے بطول کے حالات بیان کیے، آج دل کرتا ہے کہ آپ کے سامنے جگر گوشائے حسین کے حالات بیان کیے جائیں۔ سبحان اللہ، آج کا موضوع آپ کے لیے نیا ہے۔ میں یہ موضوع اس لیے بیان کرنا چاہتا ہوں کہ اہل بیت کی شان بڑھے، سنی کا ایمان بڑھے۔ انشاءاللہ آج میں آپ کے سامنے اس ہستی کے حالات بیان کرنے لگا ہوں جو سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا بیٹا ہے اور مولا علی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم کا پوتا ہے۔ سبحان اللہ، آج میں ان کے حالات بیان کرنے لگا ہوں کہ جنہیں دنیا سید التابعین کہتی ہے، آج میں اس کے حالات بیان کرنے لگا ہوں جسے دنیا زین العابدین کہتی ہے۔ سبحان اللہ، ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ حضرت کی ولادت 38 ہجری 5 شعبان المعظم بروز جمعرات کو شہر بانو کے وطن مبارک سے ہوئی اور آپ 94 ہجری کو تقریباً 57 سال کے قریب عمر پا کر 18 محرم الحرام کو آپ نے وفات پائی۔ اگرچہ اور بھی قول ہیں، 91 کا بھی ہے، 92 کا بھی ہے، 93 کا بھی ہے، 99 کا بھی ہے، مگر میں نے اصح قول بیان کیا۔ آپ کا نام علی ہے، کہو آپ کا نام کیا ہے؟ علی۔ آپ کا نام علی ہے، آپ کی کنیت ابو محمد ہے، سبحان اللہ، آپ کی دوسری کنیت ابو الحسن ہے، دل پہ ہاتھ رکھ کے سننا، آپ کی تیسری کنیت ابو بکر ہے۔ سبحان اللہ، ماشاءاللہ۔ تیسری کنیت کیا ہے؟ ابو بکر۔ ابو بکر ہے، ابو بکر۔ مجھے ایک بات بتاؤ، کوئی اپنے دشمنوں کے نام پہ کنیت رکھتا ہے؟ نہیں کوئی اپنے دشمنوں کے نام پہ اپنے بیٹوں کے نام رکھتا ہے؟ نہیں۔ آپ کی کنیت ابو محمد ہے، آپ کی کنیت ابو حسن ہے، آپ کی کنیت ابو عمر ہے، آپ کا لقب سجاد ہے، سبحان اللہ، آپ کا لقب زین العباد ہے اور آپ کا لقب زین العابدین ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اس کے علاوہ اور بھی آپ کے القاب ہیں۔ آپ کو سجاد اس لیے کہا جاتا ہے کہ آپ کی زندگی زیادہ سجدوں میں ہی گزری۔ سبحان اللہ، ماشاءاللہ۔ آپ کے بیٹے جناب امام باقر فرماتے ہیں کہ میرے والد جب اللہ کی نعمتوں کا تذکرہ کرتے تو سجدہ کرتے، جب فرائض سے فارغ ہوتے تو سجدہ کرتے، جب دو لڑوہوں کے درمیان، لڑنے والوں کے درمیان صلح کرواتے تو تب بھی سجدہ کرتے۔ اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے میرے ذریعے یہ کام مکمل کروایا۔ سبحان اللہ۔ آپ 2 سال حضرت علی کے سایہ عاطفت میں رہے۔ سبحان اللہ۔ البدایہ والنہایہ والے ابو زبیر کے حوالے سے نقل کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ہم جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس تھے، انہوں نے کہا کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بیٹھے تھے کہ امام حسین آ گئے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، ایسا کو کوئی سن نہ لو۔ سبحان اللہ۔ امام حسین آ گئے تو آپ نے فرمایا
میرے اس بیٹے کو اللہ بیٹا دے گا اور قیامت کے دن حاملین عرش میں سے ایک فرشتہ آواز لگائے گا اے سید العباد کھڑا ہو جا، تو حضرت زین العابدین کھڑے ہوں گے اور مسکراتے ہوئے یدخل فی الجنہ۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ بہرحال یہ تاریخی روایت ہے، البتہ سید الطائفین سعید ابن مسیب کہتے ہیں رحمہ اللہ، وہ فرماتے ہیں کہ میں نے امام زین العابدین سے بڑھ کے کسی کو پرہیزگار نہیں دیکھا۔ سبحان اللہ۔ بھئی یہ میں مختصر سی باتیں اس لیے بتا رہا ہوں تاکہ جس کے میں حالات بیان کرنے لگا ہوں اس کے بارے میں متن تو آپ کے ذہن میں ہو۔ ماشاء اللہ۔ آج کا موضوع یاد رکھیں، آج کا موضوع ہے زین العابدین کی کہانی فرزدق کی زبانی۔ سبحان اللہ ماشاء اللہ۔ توجہ، آج مکمل جتنی ہو جائے آج ہو جائے، باقی اگلے جمعے اللہ نے اگر موقع دیا، ٹھیک ہے نا جی؟ توجہ، حضرت سعید ابن مسیب تو کہتے ہیں کہ میں نے آپ جیسا پرہیزگار کسی کو نہیں دیکھا۔ ابن شہاب زہری رحمہ اللہ اور ابن حازم فرماتے ہیں، غالباً یہی نام ہے، وہ فرماتے ہیں کہ میں نے امام زین العابدین سے بڑھ کے کسی کو فقیہ نہیں پایا۔ سبحان اللہ۔ اور آپ سے بڑھ کے اپنے زمانے میں کسی کو فضیلت والا نہیں پایا۔ امام مالک رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ امام زین العابدین فضیلت والوں میں سے ہے، اہل فضیلت میں سے ہے۔ سبحان اللہ۔ امام ابن ابی شیبہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ ابن شہاب زہری جو زین العابدین کے حوالے سے اور وہ اپنے والد حسین اور علی کے حوالے سے جو روایات نقل کرتے ہیں، یہ روایات صحیح ترین روایات ہیں۔ سبحان اللہ۔ یعنی میرے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے گھرانے والے، آپ کے قبیلے والے، آپ کے گرد و نواح والے آپ کے بارے میں یہ رائے رکھتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ جب نماز کا وقت آتا تو امام زین العابدین رحمہ اللہ وضو کرنے لگتے، رنگ پیلا پڑ جاتا، رنگ زرد ہو جاتا۔ پوچھنے والے پوچھتے ہیں حضرت کیا بات ہے، کیوں اتنے پریشان ہو، کیوں آپ کا رنگ متغیر ہو گیا، کیوں آپ کا رنگ زرد ہو گیا، پیلا ہو گیا، آپ پہ راشا طاری ہو گیا، لرزہ طاری ہو گیا؟ آپ فرماتے ہیں تم نہیں جانتے میں کس کی دربار میں کھڑا ہونے لگا ہوں، نامعلوم قبول بھی کرتا ہے یا ناراض ہو جاتا ہے۔ امام صاحب رحمہ اللہ نماز پڑھ رہے ہیں، گھر مکان میں کولا چٹخا آگ لگی، لوگوں نے کہا امام دارا امامنا، ہمارے امام کا مکان، ہمارے امام صاحب کا مکان۔ لوگ یہ شور مچاتے ہوئے آئے، کیا دیکھا؟ لوگوں نے دروازہ دیکھا، دروازہ توڑ کے دیکھا، کیا دیکھتے ہیں؟ حسین کا بیٹا، فاطمہ الزہرا کا پوتا اطمینان سے مسلح پہ کھڑا ہوا نماز ادا کر رہا ہے۔ سبحان اللہ۔ حضرت جی چھت جل گئی، مکان جل گیا، مگر آپ نے نماز نہ توڑی۔ آپ نے فرمایا لوگوں تم دنیا کی آگ کی فکر میں لگے ہوئے ہو اور میں اس آگ کی فکر میں لگا ہوا ہوں۔ ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جہنم ولهم عذاب الحریق۔
میں اس آگ کی فکر میں لگا ہوا ہوں. سخی کتنے، آپ کا قد مبارک قصیر یعنی قد مبارک مختصر تھا، مگر علم کا پیکر، سخاوت کا پیکر، حیا کا پیکر. صرف بن عقبہ نے جب مدینہ منورہ پہ چڑھائی کی، حضرت امام زین العابدین رحمہ اللہ نے 400 خاندان کی کفالت کی. اللہ اکبر، سبحان اللہ. 100 بکرے صبح شام آپ کے دسترخوان پہ ذبح ہوتے ہیں. وہ لوگ جنہوں نے آپ کے دسترخوان پہ دعوت کھائی کہتے ہیں اتنا ہمیں ہمارے باپ کے گھر میں سکون نہ ملا جتنا امام کے گھر میں سکون آیا. اسامہ بن زید کے بیٹے کہتے ہیں میرے اوپر قرضہ آ گیا، مجھ میں ہمت نہیں میں اپنا قرضہ ادا کر سکوں. حضرت امام زین العابدین نے پوچھا کتنا قرضہ ہے؟ کہنے لگے 17,000 دینار قرضہ ہے. حضرت نے فرمایا گھبرانا، قرضہ تیرا ہوگا مگر تیری طرف سے یہ اہل بیت کا چشم و چراغ یعنی زین العابدین ادا کرے گا. اللہ اکبر، سبحان اللہ. دل دل میں درود شریف بھی پڑھتے رہو. میں پیاروں کا تذکرہ کر رہا ہوں، سخیوں کا تذکرہ کر رہا ہوں. میں آگے بھی باتیں کروں گا مگر میں آج آپ کو جو سنانا چاہتا ہوں وہ سنو. توجہ ہے نا سب کی؟ ہشام طواف کرنے کے لیے آیا. آپ کو یاد ہوگا میں کئی مرتبہ کہا کرتا تھا میں کبھی آپ کو یہ قصیدہ سناؤں گا، آج وہ وقت آ گیا ہے. سبحان اللہ، ماشاءاللہ. ہشام طواف کرنے کے لیے آیا، جگہ نہ ملی. جگہ سارے بولو، جگہ نہ ملی. لوگوں نے خوشامدیوں نے ایک طرف منبر بچھایا اور ہشام بن عبد الملک جو کہ ولید بن عبد الملک کا بھائی تھا، گورنر تھا، وہ بیٹھ گیا. کچھ دیر کے بعد امام زین العابدین آئے. کہہ دو سبحان اللہ. امام زین العابدین رحمہ اللہ یکایک سارا مطاف خالی ہو گیا. لوگوں نے استقبال کرتے ہوئے مطاف خالی کر دیا ہے. حسین کے بیٹے تو پہلے طواف کر، دنیا بعد میں طواف کرے گی. سبحان اللہ. کسی کہنے والے نے کہا یہ کون ہے؟ ہمارے گورنر کے لیے، بادشاہ کے بھائی کے لیے کسی نے مطاف خالی نہ کیا. یہ کون آیا جس کے لیے مطاف خالی ہو گیا؟ اب توجہ کرنا، مزے کرنا مسلمانوں، مزے لینا. یہ کون ہے جس کے لیے مطاف خالی ہو گیا؟ ہشام بن عبد الملک نفرت کی بنا پہ کہتا ہے لا عارفہ، میں اسے نہیں جانتا. حالانکہ جانتا تو تھا، جانتا تھا مگر جھوٹ بولا. کہنے لگا میں اسے نہیں جانتا. وہاں آل رسول کا غلام، سبحان اللہ، ہے جی، آل رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا غلام، آل رسول کا نوکر، آل رسول کا شاعر وہ کھڑا ہوا تھا فرزدق. کہنے لگا بل عارفہ، بلکہ میں تو جانتا ہوں. اے ہشام تو جانے نہ جانے مگر میں تو جانوں. سبحان اللہ. سمجھ نہیں آ رہی؟ تو جانے نہ جانے ہیں، یہ گورنر جانے نہ جانے مگر دنیا تو جانے. سبحان اللہ، بے شک. لوگوں نے کہا کون ہے؟ اب فرزدق نے جو جواب دیا تھا اگر آپ کا ایمان تازہ ہے تو سناؤ. سبحان اللہ. اب فرزدق کیا کہتا ہے سنو، اب مزے لو. فرزدق کہتا ہے یہ 32 اشعار ہیں، جتنے پورے ہو گئے آج، باقی اگلے جمعے. ٹھیک ہے نا بھائی؟ ماشاءاللہ، ماشاءاللہ.
فرد کہتا ہے ھذا الذی تعرف البتغا وطاعتغا ھذا الذی تعرف البتغا وطاعتغا والبیت یعرفہ والحل والحرم. فرشتہ کہتا ہے یہ تو وہ ہے کہ تو جانے یا نہ جانے، تیرے جاننے سے یا نہ جاننے سے کوئی فرق نہیں پڑتا. اسے مکے کی سرزمین بھی جانتی ہے، یہ وہ ہے جسے مکے کی سرزمین بھی جانتی ہے. یہ وہ ہے مکے کا گھاس جہاں اس کے قدم لگے ہیں وہ گھاس بھی اسے جانتا ہے. یہ وہ زین العابدین ہے. والبیت یعرفہ، اسے بیت اللہ بھی جانتا ہے. اسے ہل یعنی جہاں سے احرام باندھا جاتا ہے وہ بھی اسے جانتا ہے. صرف یہی نہیں، اسے حرم کی دیواریں بھی جانتی ہیں کہ یہ خاندان رسول کا شہزادہ آیا ہے. مزہ آ رہا ہے؟ اب سنو، کہتے ھذا ابن خیر عباد اللہ کلہم، ھذا ابن خیر عباد اللہ کلہم، ھذا التقی النقی الطاہر العلم. کہتا ہے یہ اس آدمی کا بیٹا ہے جو ساری کائنات میں سب سے بہتر ہے. سبحان اللہ. یہ اس آدمی کا بیٹا ہے جو ساری کائنات میں سب سے زیادہ بہترین ہے. مجھے کہنے دو مسلمانوں، ہاں ساری کائنات کا امام ہے. اور لوگوں پوتے کو، نواسے کو بیٹے سے تعبیر عرب کر لیا کرتے ہیں. مجھے کہنے دو یہ اس آدمی کا بیٹا ہے. توجہ کرنا مسلمانوں، یہ اس آدمی کا بیٹا ہے جو ساری کائنات کا امام ہے. یہ اس آدمی کا بیٹا ہے جو آدم کا امام ہے، جو نوح کا امام ہے، جو ابراہیم کا امام ہے، جو اسماعیل کا امام ہے. مجھے کہنے دو خدا کی ساری خدائی کے بعد جس کا مقام ہے، مجھے کہنے دو تمام کے تمام انبیاء کا امام ہے، سید الانام ہے، خیر الانام ہے، رحمت للعالمین یعنی محمد مصطفیٰ ہے. سبحان اللہ. دروشی پڑھتے رہو، دروشی پڑھتے رہو. کیا کہا؟ کہتے ھذا ابن خیر عباد اللہ کلہم، ھذا ابن خیر عباد اللہ کلہم. یہ لوگوں میں سے سب سے بہترین کا بیٹا ہے، سب سے اعلیٰ آدمی کا بیٹا ہے، سب سے عرفہ آدمی کا بیٹا ہے. مسلمانوں توجہ کرنا، کیا کہتا ہے؟ کہتا ہے اذا رأتہ قریش قال قائلها، اذا رأتہ قریش قال قائلها الى مکارم ھذا یہتدی الکرم. سبحان اللہ. کہتا ہے یہ اس آدمی کا بیٹا ہے جو ساری کائنات میں، یہ اس آدمی کا بیٹا ہے. اذا رأتہ قریش قال قائلها، جب اسے قریش دیکھتے ہیں تو قریش آپس میں ایک دوسرے کو کہتے ہیں کہ یار یہ وہ آدمی ہے جس پر اخلاق کی انتہا ہو جاتی ہے. سبحان اللہ. جس پر اخلاق کی کیا ہو جاتی ہے؟ ہو جاتی ہے، انتہا ہو جاتی ہے. اِلَى مَكَارِمِ غَازَا يَهْتَدِي الْكَرَمُ، کہ جن کے اوپر اخلاق کی انتہا ہو جاتی ہے، عالی اخلاق والے. ھذا علی رسول اللہ والدہ، سبحان اللہ.
امست بنور ہداہ تہتدی الامم. سبحان اللہ. توجہ, یہ علی ہے. حضرت زین العابدین کا نام کیا تھا؟ علی. میں نے یہ چیک کیا ہے کہ میں صحیح پڑھ رہا ہوں یا غلط پڑھ رہا ہوں. الحمدللہ ٹھیک پڑھ رہا ہوں. ھذا علی رسول اللہ والدہ, یہ علی ہے رسول اللہ جن کے والد ہیں. امست بنور ہداہ تہتدی الامم, اور جس کے چہرے کے نور کو دیکھ کے قومیں ہدایت پا جاتی ہے. اذا رأتوا قریش قال قائلها الى مکارم غازا یہتدی الکرم. آگے کیا کہتا ہے؟ کہتا ہے ینما الى ذروۃ العز التی کثرت. سبحان اللہ. آپ یوٹیوب پہ جا کے دیکھو نا, لوگ کہیں گے یہ زین العابدین کے بارے میں فرزدق نے یہ کہا تھا. میں ترجمہ پیش کر رہا ہوں. ناظرین, عربی ٹیکسٹ آپ کو نظر آ رہا ہے. او ظالم, عربی تو پڑھنا, اصل مزہ تو وہی پڑھنے میں ہے. ہاں جی, سمجھ نہیں آ رہی آپ کو؟ میں عربی اس لیے پڑھ رہا ہوں تاکہ بعد میں یہ ریکارڈنگ یہ تقریر آپ ویسے تو الحمدللہ دکانہ دے تقریر بھی چلیں دے سارا کچھ کریں دے, لیکن فقیر دیا تقریر بازاروں حالانکہ عام ملدن 250-300-400 تقریر وہ آپ کبھی نہیں چلائیں گے. کیوں؟ آپ تسا دے کہ یار اے او ہونی جڑا جمعہ ہاں او ہے با ٹھیک ہے. آپ کو ذرا سبحان اللہ. سبحان اللہ. لیکن توجہ کرو, جو میں آپ کو انشاءاللہ جو فقیر آپ کو سنائے گا وہ آپ کو کہیں سے نہیں ملے گا. توجہ. اب حضرت علی حجویری رحمت اللہ تعالی علیہ, کہہ دو رحمت اللہ علیہ, ان کی کتاب ہے کشف المحجوب, اس کے حوالے سے پڑھ رہا ہوں. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. جڑے علی حجویری دات المعروف داتا گنج بخش دے غلام, ذرا محبت اللہ کو سبحان اللہ. المعروف کے الفاظ میں نے کہے ہیں اس لیے میرے اوپر فتویٰ کوئی نہ لگائے. نام علی حجویری رحمہ اللہ. توجہ. اسی طرح نفحۃ العرب, اسی طرح دیگر کتابوں میں. اب ذرا سنو. ینما الی ذروۃ العز التی کثرت, ینما الی ذروۃ العز التی کثرت عن نیل غوغا عرب الاسلام والعجم. کہتا ہے اے ہشام تو نہیں جانتا مگر یاد رکھ اس کا نسب وہاں ملتا ہے, اس کا رشتہ اس خاندان سے ہے. سارا عرب اکٹھا ہو جائے, سارا عجم اکٹھا ہو جائے, مگر جس مقام پہ یہ پہنچا ہوا ہے ساری دنیا اس مقام کی گرد کو بھی نہیں پا سکتی ہے. سبحان اللہ. آگے کیا کہتا ہے تو اب یہ آپ میں دیکھوں گا آپ کو مزہ کتنا آتا ہے. پہلے عربی عبارت پڑھوں گا. عربی عبارت اس لیے پڑھ رہا ہوں تاکہ پاکوں کا تذکرہ ہے, میں بھی مزہ لوں. ترجمہ کروں گا تاکہ آپ بھی مزہ لیں. یکاد یمسکہ عرفان راحتہ, یہ اللہ کی شان ہے. میرے جیسے لوگ مانگتے پھر رہے ہیں اور میں آپ کو فرزدق کے اشعار سنا رہا ہوں, امام زین العابدین کی شان سنا رہا ہوں. یکاد یمسکہ عرفان راحتہ رکن الحتیم اذا ما جاء یستلم. کہتے ہیں یکاد یمسکہ عرفان راحتہ, کہتے ہیں جب یہ استلام کرنے کے لیے, جب یہ پہنچتا ہے استلام کرنے کے لیے, جب یہ ہاتھ لگاتا ہے تو قریب ہے کہ حجر اسود اسے چوم لے, اس کے چومنے کے بجائے وہ اسے چوم لے. رکن الحتیم اذا ما جاء یستلم, جب یہ اشارہ کرتا ہے اس حجر اسود کے بس میں نہیں ہے, یہ جس کو یہ چومنے کے لیے چلا ہے وہ آگے بڑھ کے اس کا استقبال بھی کرے, وہ آگے بڑھ کے اسے چوم لے, اس لیے کہ یہ حسین کا بیٹا ہے, علی کا پوتا ہے, نبی کا نواسا ہے. سبحان اللہ. کہہ دو اللہم
پڑھ لو اللہ آج ہم تیرے پیارے کے پیارے کا تذکرہ کر رہے ہیں، تو قادر ہے اے اللہ تو ہمارا سلام امام زین العابدین کی بارگاہ میں پہنچا دے، آمین۔ تو کیا کہا؟ توجہ، فی کفہ خیزران، الفاظ دیکھیں الفاظ، ماشاءاللہ۔ فی کفہ خیزران ریحہ عبق من کف عروا فی عرنینہ شمم، کہتے ہیں یہ وہ ہے جو مجسم خوشبو ہے، جس کے ہاتھ میں خوشبودار عصا ہے، یہ وہ ہے جس کی ناک انتہائی خوبصورت ہے، انتہائی شان والا، انتہائی مقام والا۔ اور سیرت کیا ہے؟ سننا مسلمانوں طرف جاؤ گے، یغزی حیاء و یغزا من محابتہ۔ سبحان اللہ۔ بھئی ادھر والوں تم سبحان اللہ کیوں نہیں کہتے؟ میں آپ کے سامنے پیارے کی شان پڑھ رہا ہوں، آپ کو تو سبحان اللہ کہنی چاہیے تاکہ پتہ چلے کہ اہل سنت کا اجتماع ہے۔ بلند آواز سے کہہ دو سبحان اللہ۔ یغزی حیاء و یغزا، اچھا یہ بتاؤ آپ میں سے کوئی ساتھی ناراض تو نہیں بیٹھا کہ یہ عربی کیوں پڑھ رہا ہے؟ یغزی حیاء وَيُغْزَى مِن مَحَابَتِهِ فَمَا يُكَلِّمُ إِلَّا حِينَ يَبْتَسِمُ، کہتے ہیں یہ حیا کی وجہ سے نگاہیں نیچی رکھتا ہے۔ آئے ماشاءاللہ۔ چاچا ارشاد بیٹھا، ہاں توجہ، او پیچھا بیٹھا کھڈے، ہاں توجہ، یغزی حیاء، چاچا خوشی توجہ، یغزی حیاء، یہ حیا کی وجہ سے نگاہیں نیچی رکھتا ہے۔ سبحان اللہ۔ وَيُغْزَى مِن مَحَابَتِهِ، اور لوگوں میں جرت نہیں ہوتی اس کے سامنے بات کریں کیونکہ اس کا رو بھی اتنا زیادہ ہے۔ سبحان اللہ۔ مجھے اس پر ایک حدیث یاد آئی ہے، اگر آپ کی اجازت ہو تو سنا دوں، مختصر سناؤں گا۔ میرے نبی نے فرمایا اعطیت الرعب مسیرۃ شہر، ایک آدمی چلنا شروع کرے، چلتے چلتے ایک مہینے میں جتنا سفر کرے گا وہاں تک میرا رعب پہنچتا ہے۔ سبحان اللہ۔ ارے میاں پیغمبر کا یہ حال ہے اور یہ پیغمبر کے خاندان کا چشم و چراغ ہے، رعب کیوں نہ ہو؟ سبحان اللہ۔ اسی لیے تو کہہ رہا ہے، کہتا ہے یغزی حیاء ویغزا من محابتہ فلا یکلم الا حین یبتسم، کہتے ہیں یہ تو حیا کی وجہ سے نگاہیں نیچی رکھتے ہیں اور لوگ ان کی ہیبت کی وجہ سے نگاہیں نیچی رکھتے ہیں، لوگوں کو بات کرنے کی جرت نہیں ہوتی۔ ہاں لوگ اس وقت بات کرتے ہیں جس گھڑی یہ مسکرائے۔ سبحان اللہ۔ جب یہ مسکراتے ہیں تو لوگ سمجھ جاتے ہیں اب بگڑی بننے لگی ہے۔ سبحان اللہ۔ بگڑی بننے لگی سے غلط مقصد نہ لینا، مطلب یہ ہے کہ اب موقع ملا ہے لہذا اب بات کرو، سبحان اللہ۔ وگرنہ کسی کی جرت نہیں ہوتی کہ ان کے سامنے بات کر سکے۔ اللہ اکبر۔ اور وجہ کیا ہے؟ وجہ دیکھو، یہ عجیب شاعر ہے، دعویٰ کرتا ہے ساتھ میں دلیل دیتا ہے، دعویٰ کرتا ہے دلیل دیتا ہے، دعویٰ کرتا ہے دلیل دیتا ہے، کہتا ہے کسی کی جرت کیوں نہیں ہوتی۔ اور جب یہ مسکراتے ہیں، مجھے اس پر ایک شعر یاد آیا ہے، توجہ، ان کے نانے کے بارے میں شعر یاد آ گیا دوستو، ہیں جی، نبی کریم کے بارے میں کہنے والا کہتا ہے ہنسنا تیرا روگ مٹاوے تے بکے ویکھ کے رج دے، ہنسنا تیرا روگ مٹاوے بکے ویکھ کے رج دے، اور دند مبارک کلیاں وانگوں سرخ لباں وچ سجدے۔ آپ حضرت علی کے مشابہ تھے۔ اب ذرا توجہ قاری صاحب، میں توجہ، کہتے ہیں من
جدہ دان فضل الانبیاء لہ وفضل امتہ دانت لہ الامم. کہتے ہیں ان کا روب اس لیے اتنا زیادہ ہے کہ ان کا نانا وہ ہے جو سارے انبیاء کا سردار ہے. سبحان اللہ. سارے انبیاء کے فضائل ایک طرف، ان کے نانے کے فضائل ایک طرف، ساری امتیں ایک طرف، ان کے نانے کی امت ایک طرف. مجھے حدیث یاد آ گئی، آپ نے فرمایا لوگوں کوئی نبی اس وقت تک جنت میں نہیں جائے گا جب تک میں جنت میں نہ چلا جاؤں، اور کوئی امت اس وقت تک جنت میں نہ جائے گی جب تک میری امت جنت میں نہ چلی جائے. اچھا اب انشاءاللہ یہ یہاں تک میں پہنچ گیا ہوں. امید کرتا ہوں کہ آپ بھی اگلے دنوں جلد. بھائی یہ بتاؤ، پہلے بول کے بتاؤ، یہ بتاؤ سن کے ایمان تازہ ہوا یا نہیں ہوا؟ سبحان اللہ. ایک شعر اور سن لو، ایک شعر توجہ. کہتے ہیں مشتقۃ من، آپ تو ماشاءاللہ اکیلے کہہ رہے ہو، باہر لوگ گرمی میں بیٹھے ہیں یار. مشتقۃ من رسول اللہ نبعتہ. سبحان اللہ. حاری صاحب، مشتقۃ من رسول اللہ نبعتہ تابت عناصرہ والخیم والشیم. کہتے ہیں یہ وہ ہے جس کی نسل رسول اللہ سے ہے، اس کے اخلاق بڑے اعلیٰ، اس کے کردار بڑے اعلیٰ، اس کی گفتار بڑی اعلیٰ، اس لیے کہ اس کا تعلق اس خاندان سے ہے جو خاندان سب سے اعلیٰ ہے. باقی باتیں اگلے جمعے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. بیٹھو بھائی.